السلام علیکم، ربیع خوابوں کی کتابوں میں خوش آمدید۔ پہلی محبت۔ پہلی محبت بارش کے پہلے قطرے کی مانند ہوتی ہے، معصوم مگر نہ ڈر اور بہادر۔ یہ دل کی دھرتی کو نرم کر کے اتنا زرخیز کر دیتی ہے کہ پھر اس پر پھول پودے اگتے ہیں، وہ سب محبت کی بات سے مہکتے ہیں۔ اس لیے پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے، اور جس کو نہ ملے وہ اس کو پانے کی دعا کرے۔ عاشی نے ایک جذبے کے عالم میں پڑھتے ہوئے موبائل سے نظریں ہٹائیں۔ وہ تینوں دم سادے اسے سن رہی تھیں۔ واہ، کتنے خوبصورت جملے ہیں! کیا خوب لکھا ہے! کسی نے رانیہ بڑبڑائی۔ یہ تو نثر میں شاعری ہے، اور کتنی سحر انگیز ہے! سارا بھی کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ لکھا ہے کہ پہلی محبت جس کو ملے وہ اس کی قدر کرے۔ اب نہ جانے کس خوش نصیب کو ملتی ہوگی یہ پہلی محبت، وانیہ نے حسرت سے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ہمیں تو اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ اماں نے پکڑ کر اپنے بھانجے کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا۔ اب پہلی سمجھو یا آخری، یہی تمہاری محبت ہے۔ رانیہ نے کسی فلمی ہیروئن کی طرح شرماتے ہوئے دوپٹے کا پلو انگلی پر مروڑتے ہوئے کہا، تو ان تینوں کا بے ساختہ قہقہ نکل گیا، اور ماحول پر چھائی کثافت کم ہو گئی۔ اور نہیں تو کیا، مجھے دیکھ لو، زندگی کی 24 بہاریں دیکھ چکی ہوں، مگر ابھی تک وہ بونگا مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پایا جس سے مجھے پہلی محبت ہوگی۔ وانیہ نے بھی مایوسی سے سر ہلایا تو محفل مزید کش زعفران بن گئی۔ مگر میں ابھی پر امید ہوں، تلاش جاری ہے۔ سارا نے چاروں طرف یوں نظریں گھمائیں جیسے پہلی محبت اس کمرے کے کسی کونے کھدرے میں چھپی بیٹھی ہو۔ سب کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے عاشی، تم بھی تو منہ سے کچھ پھوٹو۔ اچانک رانیہ کا دھیان عاشی کی طرف گیا، جو بس طور موبائل ہاتھ میں تھامے زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں کہاں جاتی تھی کہ ان چاروں میں سے ایک وہی تو تھی جو پہلی محبت کا ذائقہ چکھ چکی تھی، مگر ابھی اس نے یہ بات تو خود سے بھی چھپائی تھی۔ اس سے کیسے کہہ دیتی؟ اس لیے رانیہ کے ٹوکنے پر بھی سر جھٹک کر مسکراتی ہی رہی۔ یوں تو وہ تینوں کمبائن سٹڈی کے سارا کے گھر جمع ہوئی تھیں، مگر کمبائن سٹڈی بھی آن لائن ہو رہی تھی، اور آن لائن کی تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ غلطی سے کہیں اور کلک ہو جائے تو کچھ اور بھی کھل جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ زور و شور سے شیکسپیئر کی تصنیفی صلاحیتوں پر مقالہ گوگل پر سرچ کر رہی تھیں کہ عاشی کی اچانک انگلی کہیں ٹچ ہوئی اور پہلی محبت کے عنوان سے ایک نامعلوم پیج کھل گیا، اور وہ سب شیکسپیئر اور اس کی تصنیفی صلاحیتوں کو بھول بھال کر پہلی محبت کی تشریح میں کھو گئی۔ اب باتوں کا رخ متوقع منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کی جانب ہو گیا۔ اتنے میں سارا کا بھتیجا بھاگتا ہوا آیا۔ عاشی خالہ، آپ کو باہر مبین بھائی لینے آئے ہیں۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ اس کا ابھی کچھ دیر مزید رکنے کا ارادہ تھا، مگر اماں کو گھر میں چین کہاں تھا۔ وہ چادر اوڑھ کر ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سامنے سر جھکائے مبین کھڑا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ محترم کا حلیہ ہی قابل دید تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے قمیض شلوار کے ساتھ واشیبل جوتے پہن رکھے تھے۔ بالوں کی اینڈ سر کے درمیان سے مانگ نکلی ہوئی تھی، اور انہیں خوب جما جما کر کنگھی کر رکھی تھی۔ میں خود ہی آ جاتی، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور جلدی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب تھی تو یہ بدتمیزی، مگر وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ یوں ہی گھر کا دروازہ نظر آیا تو وہ ذرا سا رک کر بولا، چچی جان سے کہیے گا کہ میرے لیے دوپہر کا کھانا نہ بنائے، میں چچا جان کے پاس دکان پر جا رہا ہوں۔ وہ پوری بات سنے بغیر اندر گھس گئی۔ سامنے اماں کیریاں کاٹ رہی تھی۔ اوہو اماں، آپ روز اس عجوبے کو بھیج دیتی ہیں؟ یہ تیسری گلی میں تو گھر ہے سارا کا، میں خود ہی آ جایا کروں گی۔ اول جلول سے حلیے میں آ جاتا ہے اٹھ کر۔ اب اگر ان میں سے کوئی باہر جھانکے تو کیا سوچے؟ اس نے ساری بھڑاس اماں پر نکالی۔ خاموش ہو جاؤ، پٹر پٹر بولے جا رہی ہو۔ آج کل حالات ہیں اکیلے آنے جانے کے۔
اتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، اور ہاں بیچارے کے حلیے کو کیا ہوا؟ اچھا بھلا صاف ستھرا تو رہتا ہے۔ ہاں آج کل کے لڑکوں کی طرح بیہودہ فیشن نہیں کرتا۔ صاف ستھرا تو رہتا ہے مگر روز گلابی رنگ کا جوڑا پہننا ضروری ہے کیا؟ آپ اسے کم از کم کسی اور رنگ کے 4 جوڑے ہی سلوا دیں۔ ابھی بقرعید پر تو سلوا کر دیے تھے۔ بچہ اتنا سیدھا ہے کہ ایک ہی رنگ کے تھان سے 4 سوٹ کٹوا لایا۔ خیر مردوں کے کپڑوں کے رنگ کون دیکھتا ہے؟ تو چھوڑ یہ باتیں، میں مربع بنا رہی ہوں، چینی سے چاشنی تیار کر کے دو۔ ہیں چینی کی چاشنی مجھ سے کہاں ٹھیک بنے گی؟ وہ بیزاری سے بولی۔ میں سکھاتی ہوں، تو چال کچن میں۔ خانہ داری کے ڈھنگ بھی سیکھنے ضروری ہیں۔ اماں آج کوئی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اگلی شام وہ پھر سارا کے گھر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اماں نے منع کر دیا۔ آج رہنے دو، ماسی رشیدہ کا ابھی فون آیا ہے، تمہارے رشتے کے لیے کچھ مہمان لا رہی ہیں۔ اف اماں، میں تنگ آ چکی ہوں اس رشتہ پریڈ سے۔ اس میں تنگ آنے والی کیا بات ہے؟ لڑکیوں کے رشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، ڈرائنگ روم صاف کر کے تیار ہو جاؤ۔ بادل ناخواستہ اس نے صفائی کی۔ تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی، الماری کھولی تو فقط 2 جوڑے استری شدہ لٹک رہے تھے۔ ایک تو کالا تھا جس کی قمیض بہت چھوٹی تھی، وہ تو اماں پہننے نہ دیتی۔ اس نے دوسرا والا نکالا اور غسل خانے میں گھس گئی۔ تیار ہو کر کچن میں برتن وغیرہ سیٹ کر رہی تھی تو مبین بیکری سے سامان لیے چلا آیا۔ سامان لاتے ہوئے اس نے سرسری سا دیکھا، وہ گلابی جوڑا ہی پہنے ہوئے تھا۔ پھر اس نے خود کو دیکھا، اتفاق سے اس نے بھی کڑھائی والا گہرا گلابی کرتا ہی زیب تن کر رکھا تھا۔ اس میچنگ پر وہ دل ہی دل میں فقط مسکرا کر رہ گئی۔ مقررہ وقت سے کچھ پہلے ہی مہمان تشریف لے آئے۔ فقط 2 میاں بیوی ہی تھے۔ ماسی رشیدہ نے بتا رکھا تھا کہ خاتون کسی اسکول میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس وقت بھی وہ تیکھی نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے اچھی خاصی تیز و ترار دکھ رہی تھیں، جبکہ شوہر بیچارے جھونپے جھونپے سے ان کے پہلو میں دبکے بیٹھے تھے۔ وہ شربت لیے اندر داخل ہوئی اور دھیرے سے سلام کر کے سامنے صوفے پر ٹک گئی۔ بیٹا، آپ کا نام اور تعلیم؟ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ خاتون کی نظریں آر پار دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ جی عرشیہ سلیم، میں MA انگلش کر رہی ہوں۔ اس نے بھی بھلا جھجکے اعتماد سے جواب دیا۔ آخر اتنی تو پریکٹس ہو ہی چکی تھی، کیا شادی کے بعد جاب کا ارادہ ہے؟ خاتون کی آنکھیں چمکیں۔ ہرگز نہیں آنٹی، اس نے ان کے ارمانوں پر پانی پھیرا۔ مجھے گھر میں ہی رہنا پسند ہے۔ مگر کیوں؟ آج کل کے حالات میں شوہر کی ایک نوکری سے کیا بنتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ ہاں تو وہ 2 نوکریاں کر لے۔ پھر عورت کی تعلیم کا فائدہ؟ خاتون اپنی بات پر بضد تھی۔ تعلیم بچوں کی تربیت میں کام آ جائے گی۔ وہ بھی ہار ماننے پر تیار نہیں تھی۔ اماں منہ کھولے دونوں کی باتوں بلکہ ایک طرح کی بحث سن رہی تھیں۔ ایسے موقع پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے اعتراض ہی کرتی تھیں۔ آخر عورت کے نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ خاتون ضد ہو چکی تھیں۔ اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا، میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھا ہے۔ آئی یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں۔ آپ خود تو نیا سوٹ پہن کر تیار ہیں، مگر انکل بیچارے ملکجے سے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کے خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کر میاں کے ہمراہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب درگت بنی، مگر وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر کھانے پینے کے سامان کو جوں کا توں پڑا دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کے
لال بھبو چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عاشی کو جو قطعی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی سکرین روشن تھی۔ سارا ان باکس سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسج پڑھنے لگی۔ مہذب الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، نہ کوئی عامیانہ بات، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چھچورا پن اور نہ ہی چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے۔ یہی وہ انداز محبت کی انفرادیت جس نے عاشی کو سلطان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سلطان کو وہ اماں کی ایک درینہ دوست کی شادی پر ملی تھی۔ شادی پر تو وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اماں زبردستی لے گئی۔ پہلا فنکشن مہندی کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ فنکشن تو سکھی سہیلیوں کے ساتھ ہی انجوائے کیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ مگر اماں نے ایک نہ سنی۔ وہ سفید غرارہ سوٹ پر پیلا دوپٹہ اوڑھے بلائی بلائی پھر رہی تھی۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں پیلے اور ہرے رنگ کے لباس زیب تن کیے تھیں، مگر وہ سلک کے سفید غرارہ سوٹ میں بہت منفرد لگ رہی تھی۔ ایک قطار میں مہندی کے تھال سجے تھے۔ وہ پاس سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے پکارا، سنیے محترمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آف وائٹ کرتا شلوار میں ایک خوب روسا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہراسا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اماں بھی نہ جانے کہاں مصروف تھیں۔ محترمہ، آپ کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی ہے۔ اس نے پلو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو شعلے کی زد میں تھا۔ زمین پر پڑے کسی تھال میں جلتی موم بتی نے دوپٹے کو کونے کو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکے نے نہایت احتیاط سے پلو کو چٹکی سے پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے نکال دیا۔ آگ بجھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور دور بھاگ گئی۔ پھر سارے فنکشن میں دو کالی آنکھیں اس کا سکھ چین برباد کرتی رہیں۔ گھر آ کر بھی اس کا دل عجیب سا شور کرتا رہا۔ پھر اماں حیران رہ گئیں جب وہ ولیمے پر بلا چوں چڑھا جانے کے لیے مان گئی۔ ذرا سادگی سے تیار ہونا، اماں نے نصیحت کی۔ اس نے آسمانی کلر کی میکسی کے ساتھ برائے نام میک اپ کیا۔ کانوں میں سلور نرے اس کے چہرے کی آرائش کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی جب اسے وہی نظر آیا۔ بلیک ٹو پیس میں آج وہ پہلے دن سے بھی زیادہ شاندار اور سوپر دکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے صوفے پر بیٹھی ایک آنٹی کو تھمایا۔ اس وقت اس کی نظریں اس سے ملیں۔ اس نے جھٹ سے نظریں جھکا لیں۔ وہ اس کی ادا پر دھیرے سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ جب دولہا دلہن کو سلامی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ادھر بہت رش بڑھ گیا۔ لوگ سلامی دینے اور تصویر بنانے کے لیے دولہا دلہن کے گرد جمع تھے۔ اماں یوں ہجوم میں جانے سے گھبراتی تھی کیونکہ ان کو سانس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس سے کہا جب رش کم ہو تو وہ لفافہ دولہے کی والدہ کو پہنچا دے۔ جب بھیڑ کچھ کم ہوئی تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ عین اسی وقت وہ لڑکا بھی اپنی والدہ کو لفافہ پکڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ دولہا کی والدہ کو تھمایا اور پھر ادھر ادھر دیکھے بنا تیزی سے نیچے اتر آئی۔ پھر سارا وقت اسے یوں لگا جیسے دو آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ گھر آ کر بھی وہ کئی دن تک کھوئی کھوئی رہی، کبھی خود کو ڈانٹتی ڈپٹتی اور کبھی چپکے چپکے مسکراتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر سامنا ہو تو وہ پہچانے بھی نہ۔ بھلا 2 سیکنڈ کی ایک آدھ ملاقات کو کون یاد رکھتا ہے؟ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی ستائشی نظر پر خوابوں کے بڑے بڑے محل بنا لیتی ہیں۔ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی تھی، خوابوں خیالوں میں رہنے والی، مگر خواب بھی کبھی کبھی حقیقت بن کر مہربان ہی ہو جاتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں شاید پڑوس میں گئی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی۔ اس نے جھانکا تو باہر کوئی ریئر والا کھڑا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا کر تیزی سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل گیا۔
ایڈریس تو اس کے گھر کا ہی لکھا تھا۔ وہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی جب عین اسی وقت مبین اندر داخل ہوا۔ چچا جان کے لیے ٹفن پیک کر دیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی والوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہے، اس نے خام خواہ وضاحت کی اور پھر لفافہ تھامے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مبین کو ٹفن پیک کر کے تھمایا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ اندر چھوٹا سا خط تھا جس نے اس کی دنیا اتھل پتھل کر دی۔ لکھا تھا، میرا نام سلطان ہے، مگر میں آپ کا نام نہیں جانتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس دن شادی میں دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ یقین مانے پہلی بار ہارا ہوں، اور اب اپنے دل کی ہی نہیں اپنے گھر کی مکین بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں لفافے پر آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ تو یہ غیر اخلاقی حرکت میں مگر معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کر پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئیں، موبائل نمبر لکھ دیا ہے۔ میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں یہ خط اس نے کوئی 300 بار پڑھا، مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرات نہ کر سکی۔ آخر شام میں اس نے کال ملا ہی لی۔ پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف اڑن چھو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدھا اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عاشق کی رائے لینی بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو بھی مشکل سے ہی صحیح، مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتی۔ پھر عاشی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا۔ سادگی اور معصومیت اس کا جواب 2 ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا۔ عاشی کا جواب بھی واضح اور 2 ٹوک تھا۔ سلطان، تمہارے لفظوں کی تصنع سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے قلاب ملاتے، وعدے وعید کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دے دی، اور بس اتنا کافی ہے۔ آشو وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ سلطان کا تعلق بھی اس کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکل کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی، مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا وہ اسے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالتی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی 2 چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کم تھی اور شکل صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا ماں کو عدم تحفظ کے اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بیانا کہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔